ایک بادشاہ اور 3 وزیروں کی سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو دربار میں بلایا اور بلا کر یہ حکم دیا کہ اپنے اپنے ہاتھ میں ایک ایک تھیلا پکڑ لیں اور باغ میں چلے جائیں۔ وہاں جا کر کے بادشاہ کے لیے اچھا سے اچھا، عمدہ سے عمدہ پھل جمع کریں۔ وہ تینوں وزیر بادشاہ کے اس حکم پر اپنے اپنے ہاتھ میں ایک ایک تھیلا پکڑ کر باغ میں چلے گئے۔ اور پہلا جو وزیر تھا اس نے سوچا، یار یہ میرے بادشاہ کا حکم ہے، یہ میرے آقا کا حکم ہے، بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اچھا پھل مجھے لانا ہے، تو آج میں محنت سے اس باغ میں جو سب سے اچھا پھل ہوگا وہ لے کر کے بادشاہ کی بارگاہ میں جاؤں گا میں۔ تو اس نے باغ میں جو بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ پھل تھا وہ اپنے تھیلے میں جمع کیا۔ دوسرا جو وزیر تھا اس نے سوچنے لگا، یار یہ بادشاہ کا حکم ضرور ہے، لیکن بادشاہ جو ہے وہ ایک ایک تھیلے کو اور ایک ایک پھل کو خود سے نہیں دیکھے گا، خود سے اس کا جائزہ نہیں لے گا، تو اس لیے جیسا بھی ہو پھل اس تھیلے کے اندر جمع کرو۔ تو اس نے کچھ اچھے پھل اور کچھ سڑے گلے پکے پھل کو اس تھیلے میں جمع کیا۔ تیسرا جو وزیر تھا اس نے سوچا، یار بادشاہ کا حکم ضرور ہے، لیکن بادشاہ کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ تھیلے میں دیکھے گا کہ پھل لے کر کے آیا ہے یا کچھ اور چیز لے کر کے آیا ہے۔ تو اس نے اپنے تھیلے میں گھاس پھوس اور جو پتا وغیرہ باغیچے کے اندر تھا، اس باغ کے اندر تھا، وہ جمع کیا، پھل فروٹ جمع نہیں کیا۔ تینوں وزیر جب اپنے اپنے تھیلے کو بھر لیا اور پھر واپس آیا تو بادشاہ نے دوسرے دن اپنے دربار میں بلایا اور اس تینوں وزیروں کے تھیلے کو چیک نہیں کیا، اس کا جائزہ نہیں لیا کہ یہ تھیلا میں کیا لے کر کے آیا ہے، اچھا پھل لے کر کے آیا ہے یا سڑا ہوا پھل لے کر کے آیا ہے یا کچھ اور لے کر کے آیا ہے، اس کا جائزہ نہیں لیا، بلکہ یہ حکم دیا کہ ان تینوں وزیروں کو میرا یہ حکم ہے کہ یہاں سے دور ایک جیل کے اندر اس تھیلا سمیت قید کر دیا جائے، جیل کے اندر اس تھیلا سمیت 1 ماہ کے لیے قید کر دیا جائے۔ بادشاہ کا یہ حکم تھا، ان تینوں وزیروں کو 1 ماہ کے لیے، 1 مہینے کے لیے بادشاہ کے محل سے کافی دور ایک جیل کے اندر قید کر دیا گیا۔ پہلا جو وزیر تھا، چونکہ اس نے اچھا پھل جمع کیا تھا، اس کے پاس عمدہ سے عمدہ پھل تھا، بہتر سے بہتر پھل تھا، چونکہ اس نے بادشاہ کے حکم کے مطابق پھل جمع کیا تھا، تو اس کا 1 مہینہ بڑے ہی آرام سے گزر گیا۔ لیکن جو دوسرا وزیر تھا، چونکہ اس نے کچھ اچھے پھل جمع کیے تھے اور کچھ سڑے گلے پچے پھل کو جمع کیا تھا، اس لیے اس کے کچھ دن تو بہت آرام سے اور اچھے سے گزرا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اسے اسی سڑے اور گلے پچے پھل کو کھانا پڑا اور پھر وہ بیمار پڑ گیا۔ لیکن جو تیسرا وزیر تھا، چونکہ اس نے گھاس پھوس کے علاوہ کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا، کھانے کے کچھ بھی اسباب اس کے پاس نہیں تھے، کچھ ہی دنوں کے بعد اسی جیل کے اندر وہ انتقال کر جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، چونکہ اس کے پاس کھانے کے کچھ بھی سامان نہیں تھے۔ تو آپ اس کہانی سے، اس واقعے سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ آپ سے بھی ایک دن آپ کا سارے جہان کا بادشاہ سوال کرے گا کہ آپ نے اس باغ میں کیا جمع کیا، یعنی جس باغ میں ابھی آپ رہ رہے ہیں، اس دنیا میں آپ نے کیا جمع کیا ہے۔ اگر اچھے اعمال آپ نے جمع کیے ہوں گے تو یقیناً آپ کی قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، چونکہ جب اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوگا تو آپ کو بھی جیل کے اندر یعنی قبر کے اندر جانا ہوگا، اور اس قبر کے اندر آپ کا جو ساتھی ہوگا، آپ کا جو رہنما ہوگا، وہ آپ کے اچھے اعمال ہوں گے۔ اگر آپ برے اعمال یہاں پر جمع کیے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے قبر کے عذاب آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ جب تک اس باغ میں ہیں، اس دنیا میں ہیں، اچھے اعمال جمع کریں تاکہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے اور قبر کی منزل آپ کے لیے آسان ہو جائے۔